آقا تیری امت پر ہے وقت کڑا آیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے دجال کا کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ جس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، جس کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں۔ وہ دعویٰ کرے گا رب ہونے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لا کر اسے قتل کریں گے۔ اسے دجال اکبر کہتے ہیں، بڑا دجال جو آخر میں آئے گا، اور اس سے پہلے بھی کچھ دجال آئیں گے۔ وہ چھوٹے دجال ہوں گے، بڑے دجال کا دعویٰ ہوگا الہ ہونے کا، بڑے دجال کا دعویٰ ہوگا رب ہونے کا، اور جو چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے ان کا دعویٰ ہوگا نبی ہونے کا۔ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، 30 کذابون، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
ان جھوٹے دجالوں میں سے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے مطابق بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جن میں سے ایک قادیان کا کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ویسے تو اس کے دعوے کافی سارے تھے، آپ اگر اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا، اتنے زیادہ اس نے دعوے کیے۔ کبھی کہتا تھا کہ میں خدا کا باپ ہوں معاذ اللہ، کبھی کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں خدا کی بیوی ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں خود خدا ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں مثل خدا ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں محمد ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں عین محمد ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، میکائیل ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں ہی مریم ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ میں مجدد ہوں۔ مختلف اس نے دعوے کیے۔ آج کل جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو مرزا کو صرف مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ ایک گروہ قادیانیوں کا یہ ہے جو مرزا کو مجدد مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، اور اس گروہ کو خود جو قادیانی ہیں وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مرزا نبی ہے اور خاتم النبیین، یعنی انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ مرزا مسیح موعود ہے۔ احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ آئیں گے، دجال کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، دجال کو قتل کریں گے۔ تو تیسرے گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ احادیث میں جس عیسیٰ مسیح کے متعلق خبر دی گئی وہ مسیح مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اس کے جو پیروکار ہیں آج کل وہ یہی تین دعوے کر رہے ہیں۔ ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہیں اور آخری نبی۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پہ گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مرزا اپنے دعووں میں جھوٹا تھا۔ جب وہ ان دعووں میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو پھر مجدد ہونے کی تردید بھی ہو جائے گی، کیونکہ جو جھوٹا ہو وہ مجدد نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ چونکہ غلام رہ چکے تھے اور حضرت زینب کا تعلق خاندان قریش سے تھا، تو دونوں میں نبھ نہ سکی۔ نوبت طلاق تک پہنچنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پریشان رہنے لگے۔
کہ اگر حضرت زید بن حارثہ نے اس کو طلاق دے دی تو اس کا کیا بنے گا؟ کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ غلام کی بیوی حضرت زید بن حارثہ غلام رہ چکے تھے اور پھر انہوں نے بھی اس کو طلاق دے دی تھی، تو آپ اس بارے میں پریشان تھے کہ کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس کے ساتھ جائز تھا، لیکن چونکہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کفار کے لیے اعتراضات کا دروازہ کھل جائے گا، وہ یہی کہیں گے کہ محمد نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کی، بہو کے ساتھ، بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، اور اس نے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو ان کے لیے اعتراضات کا دروازہ کھل جائے گا۔ حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے نہیں تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، جس کا حکم اصل بیٹے والا نہیں ہوتا، لیکن کفار کے لیے اعتراضات کا ایک دروازہ کھل جانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے بعض نے 3 لکھے ہیں، بعض نے 4 لکھے، ان کا بچپن میں انتقال ہوا، وہ بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے مردانگی کی حد تک نہیں پہنچا، تو قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ابوت کی نفی ہو گئی۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ولیکن سے شبہ کو ختم کیا جاتا ہے، وہم کو ختم کیا جاتا ہے، وہم کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہاں جب ابوت جسمانی کی نفی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسمانی باپ نہیں، تو وہم ہو سکتا تھا کہ شاید ابوت روحانی کی بھی نفی ہو گئی، آپ جسمانی باپ نہیں ہیں تو روحانی باپ بھی نہیں ہے، تو اس وہم کو ختم کر دیا کہ نہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی گھر والیاں ازواج مطہرات، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جسمانی طور پر تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، لہذا تمہارے روحانی باپ ہیں۔ وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ ختم یختم کا معنی ہوتا ہے بلوغ آخر شے، کسی شے کے اینڈ تک پہنچ جانا۔ عرب کہتے ہیں ختمت العمل، میں نے یہ کام ختم کر لیا۔ جب مکمل ہو جاتا ہے، جب انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ختمت العمل۔ اور ختم مہر کو بھی کہتے ہیں، مہر لگانے کو، کیونکہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ خاتم کا معنی ختم کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ختم بی النبیون، مجھ پہ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور خاتم کہتے ہیں اس آلے کو جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے، مہر بھی آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان ضروری ہے،
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح آپ کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پکا کافر ہے۔ تو یہی وجہ ہے قادیانیوں کے کافر ہونے کی، یہی وجہ ہے مرزائیوں کے کافر ہونے کی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پھر ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ ان کا مغالطہ ہے جو وہ عوام کو دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھیجا گیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش معاذ اللہ چراغ بی بی کی بطن سے ہوئی، مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے مرزا کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، کہ میں محمد الرسول اللہ کا سایہ ہوں، اور بروز برز یبرزوں کا معنی ظاہر ہونا، تو وہ خود کو ذلی اور بروزی نبی کہتا تھا۔ تو وہ محمد سے مراد خود کو لیتا تھا۔ قادیانی بھی اگر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلول ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی میں وہ نام محمد کا لیتے ہیں، مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہیں۔ کلمہ پڑھے تب بھی کافر، نمازیں پڑھے تب بھی کافر، زکوٰۃ دیں تب بھی کافر، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں ایک شاعر نے یہ اشعار لکھے تھے کہ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے۔ تو ان کا ایک مغالطہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے وجہ بتا دی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ہی محمد سمجھتے، اس کو ہی خاتم النبیین سمجھتے ہیں، اس پہ انبیاء کے سلسلے کو ختم مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے ان کے کافر ہونے کی۔ وہ دوسرا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ کھا لیا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ثابت ہے۔ فَلَا تُغْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذمہ میں خیانت نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی تو قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والوں کو، قبلے کی طرف رخ کرنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ تو ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ نماز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی، صحابہ کی جماعت کی طرف کی، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرف نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور مرزائی جو ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے نبی نہیں مانتے، صحابہ کرام کے کہنے کی وجہ سے نبی نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور اگر ان باتوں کی وجہ سے کوئی پکا مسلمان ثابت ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ قادیانی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، حالانکہ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اوصاف، یہ نشانیاں، یہ علامات ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، مرزا کانے کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا وہ مسلمان نہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ جو محمد کو تو مانے لیکن مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مانے وہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اس نے یہاں تک کہا کہ وہ قرآن مجید کے فتوے کے مطابق کافر ہے، اولئک ھم الکافرون حقا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، پھر ہمیں آپ مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے تو معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں صرف ایمان کے لیے کافی نہیں، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے، ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک کپڑا ہے، اس کی طہارت کے لیے ضروری ہے، پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ کسی قسم کی نجاست نہ ہو، کوئی گندگی نہ ہو، نہ اس پہ خون لگا ہو، نہ کوئی اور نجاست لگی ہو۔ لیکن ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس پہ تمام گندگیاں لگی ہوں، بلکہ ایک گندگی بھی اگر اس پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے، لیکن کافر ہونے کے لیے تمام کا انکار ضروری نہیں، اگر ایک چیز کا بھی انکار کر لیا جائے انسان کافر ہو جاتا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تب بھی کافر۔ تو کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں لیکن مراد لیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ اور یہ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 2 مرتبہ ہوئی ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ اور کس نے نہیں کیا۔ چنانچہ مرزائی مناظر کہنے لگا کہ یہ نکتہ کسی کو سمجھ نہیں آیا سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ اب 1300 سال میں جس چیز کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام اس کو سمجھ سکے، تو کیا یہ کانا دجال ان سے زیادہ عقل رکھتا تھا، ان سے زیادہ سمجھ رکھتا تھا؟ اس نے امت کو ایک نیا نظریہ دیا، اپنے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا تاکہ خود کو مسیح کہہ کر امت کو گمراہ کرے، تو اپنے لیے راستہ صاف کرنا چاہتا تھا۔ مرزائی ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم پہ سلام ڈالے تم اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، ہم بھی تو تمہیں سلام کرتے ہیں، تو تم ہمیں کافر کیسے کہتے ہو؟ قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ ہمیں بھی کافر نہ کہو۔
جواب یہ ہے کہ تم نے پوری آیت نہیں پڑھی۔ آیت میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تم پہ سلام ڈالے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ یہ جہاد کا بیان ہو رہا ہے۔ جب کسی میں مسلمان ہونے کی علامات پائی جائیں تو بلا وجہ اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو مومن نہیں ہے۔ ہاں، جن کی تحقیق ہو جائے، جن کے عقائد کا پتہ چل جائے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کو مومن کہنا خود کو کافر کہنا ہے۔ قادیانیوں کے کفر کی تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ استخارہ کر لیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، آپ استخارہ کر لیں کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ نبی کی صورت میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ہم جواب دیتے ہیں استخارہ کیا جاتا ہے جائز امور میں، استخارہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، لیکن جائز امور میں کیا جاتا ہے۔ مثلا نکاح کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، جس چیز کی حرمت واضح ہو چکی اس کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس لیے استخارہ کرے کہ شراب پیوں یا نہ پیوں کیونکہ اس کی حرمت واضح ہے، کوئی اس لیے استخارہ کرے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں کیونکہ نماز کی فرضیت واضح ہے، تو ان چیزوں میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہے، یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، مرتد ہے۔ جو اس کے لیے استخارہ کرے وہ گویا شک میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا اس سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر تو نبی ہے تو اپنی نبوت پہ کوئی دلیل پیش کر، تو دونوں کافر ہو جائیں گے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر، اور جس نے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا وہ اس وجہ سے کافر ہے کہ جب وہ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے گویا اسے شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو شک کرنے کی وجہ سے وہ بھی کافر۔ تو ان معاملات میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آیت جو ہے ختم نبوت کے بارے میں قطعی ہے، ظنی نہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے دجال اکبر کا تذکرہ کیا تھا، اس عنوان کو باقی رکھتا، لیکن کچھ ساتھی تشریف لائے تھے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بروز اتوار بعد از نماز مغرب ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، اشتہار یہاں لگا ہوا ہے، دروازے پہ دیکھ لیجئے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات خود بھی شرکت فرمائیں، دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر جائیں، کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، تو اس سے آگاہی ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بے خبری میں بہت سارے مسلمان قادیانیوں کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ خود بھی تشریف لے جائیں اور دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا